Alhamdulillah, Alhamdulillah, As-salatu was-salam ala Rasulihil Kareem. Amma ba'ad, fa'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma aftah alayna hikmataka wanshur alayna rahmataka ya zal jalali wal ikram. Rabbi habli hukman wa lihiqni bis salihin. واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنات النعيم اللهم فقهنا في الدين آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی اگلی آیت یعنی کہ 8ویں آیت کا ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ. اور جیسا کہ آپ پہلے پچھلی ویڈیو میں پچھلے سیشنز میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ ہم نے سورہ بقرہ کا تعارف اور پھر شروع کی 5 آیت اور پھر 6 اور 7ویں آیت الحمدللہ ہم کر چکے ہیں. اور آج 8ویں آیت کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے. تو سب سے پہلے ہم عربی گرامر یعنی کہ صرف نحو کے حوالے سے آیت کو پڑھتے ہیں اور اس کی تحلیل کرتے ہیں. اعراب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اچھا، اس میں یہ جو واو سے شروع ہو رہا ہے، واو سے شروع ہو رہی ہے آیت. واو جو ہے جب شروع ہوتا ہے تو واو استئنافیہ یعنی کہ شروع ہونے والا واو جس سے شروعات ہو رہی ہے. یہ عاطفہ سے الگ ہوتا ہے. واو عاطفہ جو ہوتا ہے وہ کنیکٹ کر رہا ہوتا ہے اور یہ جو ہے استئنافیہ ہے. اچھا، اس کے بعد من الناسی میں ہم جانتے ہیں یہ جو من ہے یہ حرف جر ہے اور اس کا معنی ہے سے. من اور الناسی لوگ. ٹھیک ہے، تو من الناسی جار مجرور ہے اور یہ متعلق بالخبر ہے، محذوف ہے اور مقدم ہے. ٹھیک. اور یہ جو ہے من، اس کے بعد جو من آ رہا ہے، من جو ہے وہ اسم موصول کے طور پہ آ رہا ہے. من کا مطلب کون؟ اسم موصول کے طور پہ کیوں؟ کیونکہ یہ کنیکٹ کر رہا ہے، من الناسی کو کنیکٹ کر رہا ہے لوگوں میں سے جو بولتے ہیں. لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو بولتے ہیں. تو یہ من الناسی کو یقولو سے کنیکٹ کر رہا ہے، اس لیے اس کو اسم موصول کہتے ہیں. اچھا، اور یہ کیونکہ خبر پہلے آ گئی ہے متعلق، یہ من الناسی جو ہے وہ جار مجرور متعلق خبر مقدم ہے اور متعلق خبر ہے جو کہ خبر محذوف ہے اور اس کے بعد مبتدا جو ہے یہ من ہے. من جو ہے وہ مبتدا مؤخر ہے اور اسم موصول ہے. اس کو جب مبتدا بن کے آ رہا ہے تو ظاہر ہے یہ رفع ہوگا، لیکن اس کو ہم اعراب کی زبان میں فی محل رفع یعنی کہ رفع کی جگہ پر ہے، ان پلیس آف رفع. اچھا، اس کے بعد من کیونکہ اسم موصول ہے، اس کے بعد یہ پورا جملہ جو ہے یقولو جو ہے جملہ فعلیہ ہے اور صلۃ الموصول بن کے آ رہا ہے. ٹھیک، یقولو سے لے کے یہاں تک ٹھیک. یقولو آمنا باللہ و بالیوم الآخر. اچھا، یقولو ہم جانتے ہیں فعل مضارع مرفوع ہے اور اس کا فاعل جو ہے وہ ہوا ہے. یقولو میں فاعل جو ہے واحد ہے، ہوا ہے، مستتر ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے
یہ پورا جملہ یہاں سے لے کے یہاں تک صلہ ہے، لیکن یقولو کے بعد یہ آمنا جو ہے، آمنا سے لے کے یہاں تک یہ مقول القول ہے، جو مفعول بہ بن کے آ رہا ہے. آمنا باللہ و بالیوم الآخری، یہ مقول القول ہے جو یقولو کا مفعول بہ ہے. اس کے بعد یہ پھر اس کا پہلے معنی کر لیتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ and among people، اور ہمیں معلوم ہے کہ آر از یہ ہے ہیں جو ہے وہ عربی میں الفاظ میں نہیں ہوتا بلکہ عربی جملے کی کنسٹرکشن میں ہوتا ہے. تو وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کچھ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ پر اور یوم آخرت پر. تو یہ یہاں تک اس کا معنی یہ ہوا. اچھا، وما ہم بمومنین، حالانکہ وہ مومن نہیں ہے، حالانکہ اصل میں وہ مومن نہیں ہے. تو یہ جو حالانکہ وہ مومن نہیں ہے، اور یہ جو ہے اس حال میں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ مومن ہے اور وہ ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، حالانکہ وہ مومن نہیں ہے. تو یہ جو واو ہے یہ واو حالیہ ہے. اس حال میں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے. واو حالیہ ہے. پھر ما ہم بمؤمنین جو ہے یہ پورا جملہ حالیہ ہے، اور یہ پورا جملہ جو ہے فی محلی نصب ہے، نصب کی جگہ پہ ہے. اچھا، اس میں ما جو ہے ما نافیہ ہے اور لیسا کی طرح عمل کر رہا ہے. لیسا ہم جانتے ہیں کہ کانا اخواتها میں سے ہے، اور اس کا پھر اسم ہوتا ہے اور پھر خبر ہوتی ہے. تو اسم جو ہے وہ ہم ہے، اور اس کا اسم رفع ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے. تو اسم جو ہے ہم ضمیر منفصل ہے اور فی محلی رفعن ہے. پھر بمؤمنین جو ہے وہ با زائدہ کے ساتھ خبر ما ہے، ما کی خبر ہے. جیسے یہ لیسا کی طرح عمل کر رہا ہے تو یہ خبر ہے، اور اس کی خبر جو ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے. لفظاً منصوب ہے، محلن یہ خبر ما ہے. ٹھیک ہے. اچھا سوری، لفظاً مجرور ہے کیونکہ بی کے ساتھ آ رہا ہے نا، بے زائدہ کے ساتھ آ رہا ہے. تو مومنین جو ہے وہ اسم مجرور ہے لفظاً، لیکن اصل میں منصوب ہے، محلن منصوب ہے. اچھا، اس کے بعد یہ ہو گئی اس کے اعراب، اور ترجمہ بھی ہو گیا کہ لوگوں میں سے کچھ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر اور آخرت پر، حالانکہ وہ مومنین نہیں ہیں، وہ ایمان والے نہیں ہیں. اچھا، اس میں مؤمنین میں وہی آمنا یومنو ایمانن فہو مؤمنن، یہ چوتھی فیملی یعنی کہ باب افعال سے ہے. اور ہم نے یہ لفظ پہلے بھی تیسری آیت میں پڑھا ہے، یومنون بالغیب میں، اور سورہ بقرہ کی تیسری اور چوتھی آیت میں ہم پہلے یہ پڑھ چکے ہیں. تو اس کا مطلب یہی، کیونکہ یہ آمنا یؤمنو ایمانن جو باب افعال سے آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے ٹو بلیو، ایمان لانا. ٹھیک. اچھا، اور دوسرا اس میں دیکھیے اور جو لفظ ہیں اس میں وہ عموماً جیسے ہم نے پہلے اس بات کا تعین کر لیا تھا کہ جو الفاظ اہم ہوں گے انشاءاللہ ہم اس کو تفصیل سے پڑھیں گے، اور باقی الفاظ کو ہم دیکھتے جائیں گے. کہ جیسے یقولو ہے، ہمیں پتہ ہے قالا یقولو یعنی کہ کہتے ہیں، یا یقولو فعل مضارع ہے وہ کہتا ہے، قالا فعل ماضی اس نے کہا. پھر آمنا جو ہے آمنا یومنو ایمانن سے ہے ایمان لانا.
اس کے بعد یوم دن آخر ہم دیکھ لیتے ہیں حمزہ خا اور را ہے اس کا روٹ ورڈ، اور مومنین ہم دیکھ چکے ہیں الحمدللہ. تو آخر جو ہے آخرن جو ہے وہ واحد ہے، اور اواخر اس کی جمع ہے. لاسٹ، الٹیمیٹ، اٹموسٹ، ایکسٹریم، کنکلوژن، یہ ہیں اس کے معنی، یعنی کہ بالکل آخر ہونا، لاسٹ، آخر کی چیز. اور جب آخرن ہے تو اس کے یہ معنی الآخرہ جب آ جاتا ہے، ال کے ساتھ آ رہا ہے تو وہ اس کا مطلب ہے آخرت ہی ہے، the hereafter، آخرت. ٹھیک، تو یوم آخر یعنی کہ قیامت کے دن پر، ڈے آف ججمنٹ پہ، دوبارہ جی اٹھنے پہ یقین رکھتے ہیں. یہ اس کی بریف گرامر اعراب ہوا، اور اس کا ترجمہ ورڈ ٹو ورڈ انالیسس بھی ہو گیا الحمدللہ. اب ہم جو اپنا دوسرا مرحلہ ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ترجمہ سیکھنے کے بعد، ورڈ ٹو ورڈ انالیسس کے بعد، ہم نے جو معنی ہمیں سمجھ میں آئے ہیں اس کو ہم اپنی زندگی میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں. تو مختصر تفسیر اور اس کی اپلیکیشن. اچھا، یہ اس وقت ہم 8ویں آیت پڑھ رہے ہیں، اور اب جو ہے 8ویں سے 10ویں آیت تک ایک تیسرے قسم کے لوگوں کا بیان ہے. جیسے ہم سورہ بقرہ کے شروع سے جو پڑھتے آ رہے ہیں اس میں ہم نے دیکھا کہ شروع کی 5 آیت میں جو ہے ان لوگوں کا بیان ہے جو کہ قرآن پاک کی ہدایت سے مستفید ہوں گے، ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، متقی پرہیزگار ہوں گے. شروع کی 5 آیت وہ ان مومنین، ان لوگوں کی خصوصیات بیان کرتی ہیں. پھر 6 اور 7ویں آیت میں ہم نے دیکھا کہ جیسے سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، کہ وہ لوگ جن کو کہ مسلسل تبلیغ اور مسلسل اسلام کا پیغام پہنچا، اس کے باوجود انہوں نے کفر کو اختیار کر رکھا، تو برابر ہے کہ اب ان کو تبلیغ کریں اور ان کو اسلام کی طرف بلائیں یا نہ بلائیں. تو 6 اور 7ویں آیت میں جو ہے وہ منکرین، کافرین کے بارے میں ہے. اور پھر 8ویں آیت سے آن ورڈ اور آگے تک تقریباً 20ویں آیت تک منافقین کا بیان ہے. تیسرے قسم کے لوگوں کا بیان ہے جو کہ اس وقت مدینہ میں موجود تھے. ایک مہاجرین اور انصار کا گروپ جو ایمان لے آیا تھا، دوسرے وہ جنہوں نے ایمان نہیں لائے، اپنے کفر پر اڑے رہے، اور تیسرے وہ جنہوں نے جو اسلام قبول تو کر لیا تھا لیکن اصل میں ایمان ان کے دلوں میں نہیں تھا. تو یہاں 8ویں آیت سے وہ تیسری کیٹیگری، تیسری جو قسم کے لوگ تھے ان کا بیان ہے. تو یہ وہ لوگ تھے جو کہ ظاہری طور پر مسلمان تھے اور دعویٰ کرتے تھے کہ ہاں ہم مسلمان ہیں، لیکن اصل میں ان کے دلوں میں دل سے وہ مسلمان نہیں تھے. ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا تھا، جیسا کہ سورہ حجرات میں کے آخری آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ابھی ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. تو اچھا، پھر یہ اگلی آیت میں یعنی کہ 9ویں آیت میں پھر یہ بیان ہے کہ جب یہ لوگ مسلسل جو ہے منافقت پہ ڈٹے ہوئے ہیں اور جو ہے ظاہری طور پر اسلام لے آئے ہیں لیکن اصل میں اسلام ان کے دلوں میں نہیں ہے، تو ان کے اس منافقانہ رویے اور جھوٹ کی وجہ سے یہ ہے کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو مزید ڈھیل دے. یہ ہم انشاءاللہ اگلی آیت میں پڑھیں گے کہ
اس سے اگلی آیتوں میں پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کو ڈھیل دے دی کہ ٹھیک ہے جتنا منافقت میں آگے جا سکتے ہیں وہ جائیں. 10ویں آیت میں. اچھا اس کے بعد جو ہے اگر ہم ان آیتوں کو اپنی زندگی پہ جیسے اطلاق کرنا چاہیں، اپلائی کرنا چاہیں، تو ہمیں دو طریقے سے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ اس آیت کو تاریخی پس منظر میں دیکھیں کہ جو مدنی زندگی تھی اس کے پس منظر میں دیکھیں کہ یہ اس آیت سے کیا ہم مطلب اخذ کر سکتے ہیں. اور دوسری جو جہت ہے وہ یہ کہ ہم آج کے زمانے میں اس آیت کو کس طریقے سے اپلائی کر سکتے ہیں، کس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. تو جب ہم تاریخی پس منظر میں کسی آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جب صحابہ اکرام کی زندگی میں اس آیت کو کس طریقے سے اطلاق ہوا، کیسے سمجھا گیا، تو اس کو ہم کہتے ہیں تاویل خاص انٹرپریٹیشن، خاص زمانے کے لیے، اس وقت کے زمانے کے لیے. اور تاویل عام وہ کہتے ہیں کہ اس کی عام انٹرپریٹیشن کے تمام آگے آنے والے زمانوں میں اس آیت کو کس طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں یا اپلائی کر سکتے ہیں. تو تاویل خاص کے سلسلے میں یہ کہ مدینہ منورہ میں بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے اسلام اس لیے قبول نہیں کیا تھا کہ وہ دل سے معترف ہو گئے تھے اسلام کے لیے اور اخلاص تھا ان کے دلوں میں، بلکہ ان کے اسلام لانے کی وجہ یا تو یہ تھی کہ وہ اسلام جیسے مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی تھی اور وہاں پہ سیاسی آہستہ سیاسی طاقت مسلمانوں کی بڑھ رہی تھی، تو وہ اس سے امپریس ہو کے انہوں نے وہ اسلام لے آئے. یا دوسری وجہ کچھ لوگوں کی جو اسلام لائے یہ بھی تھی کہ وہ جان بوجھ کر، دل میں دشمنی تھی لیکن جان بوجھ کر اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے تاکہ اسلام کے دائرے میں بھی رہیں اور نقصان بھی پہنچا سکیں. ایک دوسری صورتحال یہ بھی تھی کہ وہ کسی طریقے سے یعنی کہ دونوں کی مخالفت سے بچ سکیں. مسلمان وہ نہ تو چاہتے تھے کہ دونوں طرف ہی بین کی حیثیت میں رہتے تھے کہ نہ وہ کافروں کی مخالفت مول لیں نہ ہی مسلمانوں کی. تو اس وجہ سے اسلام کو اب ظاہری طور پر قبول کر لیتے تھے، لیکن جب وہ کفار میں جاتے تھے تو کہتے تھے نہیں ہم نے تو ایسے ہی جھوٹ موٹ قبول کر لیا، اصل میں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. وہ ہم آگے آیات میں پڑھیں گے انشاءاللہ. اور انہی میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو جان بوجھ کر پوری نیت کے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ دینے کی نیت کے ساتھ جو ہے وہ اسلام قبول کرتے تھے. اچھا انہی گروہ میں کچھ لوگ ایسے تھے جو اسلام قبول تو یہ سوچ کے کرتے تھے کہ ہاں یہ دین ہے اور اسلام کی حقانیت پر ان کو یقین تھا، لیکن ان میں اتنا حوصلہ نہیں تھا، ان میں تکالیف برداشت کرنے کا اتنا حوصلہ اور ہمت نہیں تھا. جیسے ہی کوئی مشکل مسلمانوں کی کمیونٹی پہ آتی تھی تو وہ بدک جاتے تھے، وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے. اس وقت بھی جو مدنی زندگی تھی اس میں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ غزوات بھی ہوئی ہیں اور بہت مشکل اوقات بھی آئے ہیں. تو جن لوگوں کا ایمان کمزور تھا
وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے، بدک جاتے تھے جیسے ہی مشکلات آتی تھی. تو یہ اس قسم کے لوگ بھی تھے. تو ظاہری مطلب یہ کہ ظاہری طور پر تو وہ مسلمان ہیں، باقی سارے مسلمانوں کے ساتھ ویسے ہی عبادات بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، باقی سارے کام بھی ہو رہے ہیں. لیکن جب مشکل آتی تھی، جب خاص طور پر جب ایثار اور قربانی کا وقت آتا تھا تو وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے. اچھا، اس کے بعد اب ہم اس آیت کو آج کے زمانے پہ منطبق کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم، یہ جو آیت ہے کہ اور لوگوں میں سے کچھ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر اور یوم آخر پر، حالانکہ وہ مومن نہیں ہے. تو اس کو اگر ہم آج کے زمانے میں دیکھیں تو جیسا ہے مشاہدہ ہمارا کہ مسلمان معاشروں میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان ایسے ہیں جو کہ مسلمان ہیں کیونکہ وہ کسی مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں. بہت سے ایسے مسلمان ہیں جو کہ نماز بھی نہیں پڑھتے، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے. ان کے گھروں میں ہارڈلی 1 یا 2 کوئی خاتون گھر کی پڑھ رہی ہوتی ہیں یا کوئی ایک بزرگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے، اور صرف یہی نہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، عموماً نوجوان تو تھوڑا بدک رہے ہوتے ہیں، ان کو واپس بار بار تاکید سے واپس لایا جاتا ہے. تو ایک تو یہ کہ ان کے گھروں میں نماز باقاعدگی سے نہیں ہوتی، بلکہ تاکید بھی نہیں ہوتی، تاکید کا اہتمام بھی نہیں ہوتا. بہت سے ایسے ہیں جو روزہ بھی نہیں رکھتے. تو پھر ہم اس صورت میں کیا کہیں گے؟ اچھا، اور نہ وہ مطلب یہ ان مسلمانوں پر یہ آیت جو ہے منطبق ہو سکتی ہے کہ جو نماز بھی نہیں پڑھتے یا رمضان آتا ہے تو روزے بھی نہیں رکھتے، اور دوسری چیزوں میں بھی، دوسری جو اسلامی شعائر ہیں وہ ان کے لیے اہمیت نہیں رکھتے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یعنی کہ جو گورنمنٹ کے فارمز ہوتے ہیں یا اور دوسری جو سینسس ڈاکومنٹ ہے، وہاں پہ ظاہر ہے اسلام ہی ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے ان کا مذہب. تو اصل میں اور اس کے علاوہ، عبادات کے علاوہ، وہ ایسے ہمیں مسلمانوں کے درمیان ہی ایسے لوگ بھی نظر آتے ہیں جو کہ حلال حرام میں تمیز نہیں کرتے. جو الکوہل بھی کئی جگہوں پہ جو ہے وہ آج کے زمانے میں پی جاتی ہے. تو ہم جو ہے اس آیت کو اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایون آج کے زمانے میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ زبان سے مسلمان کہیں لیکن پریکٹیکلی وہ اسلام کو فالو نہ کر رہے ہوں. اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفاظت میں رکھے. اچھا، اسی سلسلے میں سب سے اہم بات، سب سے جو تکلیف دہ بات یہ ہے کہ جو کمیونٹی سمجھ لیں یا جو لوگ اس طریقے سے اسلام پر عمل نہیں کر رہے ہیں، اور نہ عبادات میں، نہ اس کے اطلاقات میں، اس کو حلال حرام کی تمیز میں، تو سب سے جو تکلیف دہ بات یہ ہے کہ وہ اسلام کو جاننا بھی نہیں چاہتے اور وہی اپنی دنیاوی زندگی میں مگن ہے، جاننے کی کوشش بھی نہیں کرنا چاہتے. نہ کمٹمنٹ ہے اور نہ ان کے پاس ٹائم ہے. یہ جو ہے، یہ ہمیں اگر یہ آیت کو اس طریقے سے سمجھیں تو بہت ہی جیسے ایک تکلیف دہ بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں اپنے دین کو سمجھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے، اور نیکیوں کو ہمارے لیے آسان بنا دیں
اور برائیوں سے دور کر دیں۔ اس دعا کے ساتھ میں یہاں پہ ختم کرتی ہوں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اگلی آیت کی میں ریکارڈنگ کروں گی۔ دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنات النعیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔